نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے سیکس سے متعلق ضروری معلومات۔ سیکس کا موضوع پاکستان کے سب سے ممنوع موضوعات میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر غلط معلومات، خرافات اور فرضی داستانیں عام ہو جاتی ہیں۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑے شادی کی رات ہی جسمانی تعلقات استوار کرتے ہیں اور اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ جی ہاں، دلہن کو تھوڑی بہت معلومات فراہم کی جاتی ہے، جیسے خالہ، پھپھو، چاچی اور خاندان کے قریبی کزنز کی طرف سے نئی بھولی بھالی دلہن کی رہنمائی کی جاتی ہے، اسے شادی کی رات کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، اس کی شدید تکلیف دہ، آنسوؤں اور آہوں بھری ایک پوری لمبی داستان ہے۔ دوسری طرف مرد ہیں جن کی اپنی ہی ایک کہانی ہے، وہ ہر چیز خود جاننے کی کوشش کرتے ہیں، خدا جانتا ہے کس طرح سے، تو فلموں اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں شادی شدہ جوڑے کو شادی کے موقع پر معنی خیز نظروں اور تبصروں کا سامنا رہتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں انہیں پریشان کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے پہلی دفعہ سیکس گائیڈ بنائی گئی ہے، تاکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب شادی کے بعد پہلی دفعہ ان پر یہ باتیں ظاہر ہوں تو وہ اس رشتے کاغذ صحیح معلومات سے کریں اور حلال طریقے سے جنسی تعلق قائم کریں، تاکہ صحیح طریقے سے اس رشتے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ذیل میں وہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو آپ کو پہلی بار جنسی تعلقن تے استوار کرنے کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ سب آپ پہلی رات ہی کریں۔ ہمارے ہاں اس حقیقت کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر یہ سب پہلی رات نہ کیا جائے تو نکاح حلال نہیں ہوتا۔ اگر آپ مطمئن اور آرام دہ محسوس نہیں کرتے تو آپ انتظار کر سکتے ہیں، پہلے اپنے شریک حیات کو جاننے کی کوشش کریں۔ زیادہ تر لوگ جو آستہ بے تکلفی اختیار کرتے ہیں، وہ بہتر طور پر اپنی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اپنے شریک حیات سے بات کریں کہ اب کیا اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، بات چیت ہر رشتے کی مضبوطی کی اہم چابی ہے، خاص کر اگر مباشرت کے مسئلے پر ہو تو ایک دوسرے کو اپنے خوف کے بارے میں آگاہ کریں اور سیکس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کریں، تاکہ آپ دونوں جان سکیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اپنے شریک حیات سے بات کریں کہ آپ کیا اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ خون آنا لڑکی کے کنواری ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ ہماری عام روایات میں سے ایک ہے۔ اس بات پر یقین کرنا ناممکن ہے کہ پاکستان میں کنوارے پن کا اندازہ کس طرح لگایا جاتا ہے۔ ان سب اندازوں کی کیا ضرورت ہے، یہ بات میری دسترس سے باہر ہے۔ موجودہ دور میں خواتین کا طرز زندگی، وائٹلٹی کیسے ہے، یہ سب ہی جانتے ہیں۔ ماہانہ سائیکل کے ساتھ ساتھ ان کی غذا کیسی ہوتی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر صرف مٹھی بھر خواتین ہوں گی جنہیں پہلی بار مباشرت کے وقت خون آیا ہوگا۔ خون نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ کنوارے پن کا پردہ یا جھلی غالباً پہلے سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ شاید جب اب بچپن میں موٹر سائیکل پر سوار ہوئی ہوں گی، اسکول میں فٹ بال کھیلنے یا سمندر میں سوئمنگ کے دوران ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے مطمئن ہو جائیں۔ اس کے 80% امکانات موجود ہے کہ شادی کی پہلی رات آپ کو بلیڈنگ نہیں ہوگی اور پھر صرف خون کے چند قطرے بھی آ سکتے ہیں۔ شادی کی رات اپنے شوہر یا بیوی کو پہلے سے اس بات سے آگاہ کریں تاکہ وہ ایسی کوئی امید ہی نہ رکھیں۔ اس کے 80% امکانات موجود ہے کہ شادی کی پہلی رات آپ کو بلیڈنگ نہیں ہوگی اور پھر صرف خون کے چند قطرے بھی آ سکتے ہیں۔ مباشرت کے لیے فارپلے سے مدد ملتی ہے۔ سب سے زیادہ شادی شدہ جوڑوں کے لیے فارپلے فلموں سے سیکھی گئی ایک بنیادی چیز ہے۔ اب آپ شادی شدہ ہیں، اسی لیے اب آپ کو اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ فارپلے خواتین میں جوش کی بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ اس میں توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں تو لڑکی جنسی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پاتی۔ فارپلے میں بوسہ لینے، چھونے کی حساسیت، گلے لگانا شامل ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ کے شریک حیات کو یہ سب کچھ عجیب سا محسوس ہو، لیکن آہستہ آپ اور آپ کے شریک حیات میں آرام دہ اور پرسکون جنسی تعلقات استوار ہو جائیں گے۔ اسی لیے فارپلے کی مدد سے اپنے پیاروں کے رشتے کو مزید مضبوط بنائیں۔ لیوبریکنٹ، تیل وغیرہ کا استعمال کارآمد ہے، اس کا استعمال ضروری ہے، خاص طور پر اگر پہلی دفعہ ہو۔ لیوب کی مدد سے رسائی آسان ہو جاتی ہے، اس کی مدد سے اندراج اور دخول میں رکاوٹ اور تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ جوڑوں کو اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ لیوب کی طاقت اور تاثیر جوش میں مدد کرتی ہے۔
اس بات کا یقین رکھیں کہ اب جو بھی استعمال کریں وہ کیمیکل پر مشتمل نہ ہو، کیونکہ اب سیکس کے بعد ایسٹ اور یورین انفیکشن کا شکار نہیں ہونا چاہیں گے۔ ناریل کا تیل زیتون کا تیل عام اشتہاری تیل کے مقابلے میں بہترین متبادل کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اسی لیے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ درد ہوتا ہے لیکن اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خواتین کے لیے دردناک ثابت ہوتا ہے۔ درد اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ فرج تک رسائی اس سے پہلے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ٹیوب تنگ ہوتی ہے۔ پہلی بار تکلیف ہوگی لیکن یہ درد مزید شدید نہیں ہوگا۔ اگر یہ درد برقرار رہے تو اپنے تجربہ کار دوست سے مشورہ کریں، کیونکہ یقینی طور پر آپ کچھ غلط کر رہے ہوں گے۔ اگر ایک بار اندرونی جھلی ٹوٹ جائے تو چند دن تک بے چینی رہتی ہے۔ جب آپ لیوب کی مدد سے مزید سیکس کریں گے تو جنسی عمل بہتر ہوتا جائے گا۔ اگر ایک بار اندرونی جھلی ٹوٹ جائے تو چند دن تک بے چینی رہتی ہے۔ جب آپ لیوب کی مدد سے مزید سیکس کریں گے تو جنسی عمل بہتر ہوتا جائے گا۔ اس کا تعلق دماغ اور موڈ سے ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سیکس کا تعلق نہ صرف جسم سے بلکہ بنیادی طور پر دماغ سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ بات سچ ہے۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ جب وہ بہتر محسوس کرتی ہیں تو انہیں سیکس کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بہتر موڈ کے ساتھ اب دونوں زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاوند کے ساتھ اس عمل میں شامل ہوں، موڈ بنائیں، کمرے میں دھیمی لائٹس رکھیں، اچھے نائٹ ڈریس لیں، خود شاور لیں اور پرفیوم لگائیں اور اپنے خاوند سے بھی یہ سب کرنے کو کہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں کہ بہتر جنسی تعلق کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے جس سے آپ سکون اور خوشی حاصل کر سکیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزوں کو وقت کے ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہوگا۔ مرد اور عورت ایک دوسرے سے غیر حقیقی توقعات نہ رکھیں۔ دونوں کے لیے یہ پہلا تجربہ ہوتا ہے، اسی لیے صبر رکھیں۔ یاد رکھیں، حقیقی زندگی فلموں اور کتابوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب آپ سیکس کو وقت دیں گے تواز سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اپنے شریک حیات سے بات کریں اور نئی چیزیں آزمائیں۔